پیچھے رکھیں. خیر ایک گلاس بھرنا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبسملا ومحمدلا ومصلیا ومسلما اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. آپ اس پنکھے کو بند کر دیں یا کرتا ہے تو کر یا اس کو اس سائڈ پہ کر. عن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وحفظت فرجها قيل لها يوم القيامة ادخل الجنة من أي أبواب شاءت. رواه الإمام الهمام الأحمد في مسنده. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے معزز دوستو اور میری معزز سامعات، اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج 29 اگست 2022 بروز پیر ہے اور دن کے اس پہلے وقت میں آپ حضرات کی بہت بڑی قربانی ہے کہ ورکنگ ڈے ہونے کے باوجود بھی مرد و خواتین کا اتنا بڑا اجتماع. یقیناً یہ آپ حضرات اور آپ کے میزبان اور علماء کرام کے اخلاص کی برکات ہے، ورنہ اخلاص کے بغیر کسی بلبوتے پر اتنی بڑی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی. میرے دوستو، میرا عنوان ہے اصلاح معاشرہ. اصل مخاطب تو میری مائیں بہنیں ہیں، ضمناً میں اپنے بھائیوں کو بھی چند باتیں عرض کروں گا. یہ دو لفظ ہیں، ایک لفظ ہے اصلاح اور ایک لفظ ہے معاشرہ. اگر ہم ان دو الفاظ کے معانی پر غور کریں تو ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے. اصلاح کا معنی ہے فساد کے بعد امن قائم کرنا. اصلاح کا معنی ہے ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنا. اصلاح کا معنی ہے کوئی چیز کو ملا دے. اور معاشرہ لفظی ترجمہ تو ہے 10 بندوں کے رہنے کی جگہ، کیونکہ یہ لفظ عشر سے نکلا ہے. عشر معاشرے میں لفظی معنی تو ہے 10 بندے کو رہنے کی جگہ، لیکن آج کل معاشرے میں 10 بندے کے لیے رہنے کے اوپر معاشرہ نہیں بولا. ایک انسان جس سوسائٹی میں رہتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے 10 بندوں والا حوصلہ اپنے سینے میں رکھے. یہ ہے معاشرہ. اگر میرا ان سے دل ٹوٹا ہے تو میں دوسرا دل لگا لوں، تیسرا لگا لوں، یعنی 10 بندوں والا دل میرے سینے میں ہونا چاہیے، تب معاشرہ بنتا ہے. اور اگر ایک دوسرے کا احترام ہمارے اندر ایسا نہیں ہے تو پھر سوری آپ ناراض نہ ہو، وہ معاشرہ نہیں ہے، وہ جنگل کا کارواں. پھر جس کی لاٹھی اسی کی بھینس ہے. تو اصلاح معاشرہ کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ ہم فیتا لے کر حقوق ناپنے والے نہ بنے، بلکہ ایک دوسرے کے حق کو ادا کرنے والے بنے. جس معاشرے میں یا جس گھر میں آپ فٹا لے کر، ایک فٹ لے کر، ایک فیتا لے کر، پیمائش کا پیمانہ لے کر آپ حقوق ناپنے بیٹھ جائیں گے نا کہ میرے یعنی خاوند کے اتنے اور بیوی کے اتنے، بیٹے کے اتنے اور بیٹی کے اتنے، باپ کے اتنے اور ماں کے اتنے، وہ معاشرہ نہیں چل سکتا. یہاں احسان کا معاملہ چلتا ہے، یہاں خیر کا معاملہ چلتا ہے، یہاں بڑا دل کرنا پڑتا ہے، تب معاشرہ بنتا ہے. اور خصوصاً میری مائیں بہنیں، میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں. گھر کو بسانا یا گھر کو بگاڑنا، اس میں بنیادی کردار ایک عورت کا ہوتا ہے. آج ہم بھی ایک عورت کی کوکھ سے جنم لے کر یہاں بیٹھے ہیں، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ ایک خاتون اگر اپنے گھر کو بنانا چاہے تو مشکل حالات میں بھی بنا لیتی ہے، اور اگر توڑنا چاہے تو آسان حالات میں بھی توڑ دیتی ہے.
تو میں اپنی اسلامی ماؤں بہنوں کو متوجہ کرتے ہوئے کہتا ہوں، اپنا دل چھوٹا نہ کیجیے کہ ہم عورتیں ہیں، ہمیں ناقصات العقل کہا گیا ہے. یاد رکھیں یوں نہیں ہے. عام طور پہ مرد عورت کو تانا دیتے ہوئے کہتے ہیں تو ناقصۃ العقل ہے. علماء بیٹھے، ناقصۃ العقل کا یہ معنی نہیں ہے وہ بے وقوف ہے، یہ معنی نہیں ہے. ناقصۃ العقل کا یہ مطلب نہیں ہے اسے پتہ ہی کچھ نہیں ہے. ناقصۃ العقل یہ شریعت کی ایک اصطلاح ہے، پورا جملہ ہے ناقص العقل والدین، یہ پورا جملہ ہے. تو ناقص الدین بھی کہو پھر، اور ناقص الدین کا معنی ہے جس کا اسلام میں نقص ہو. تو کیا معنی، وہ پوری مسلمان نہیں ہے؟ تو یہ پورا جملہ سمجھیں گے تو ناقص العقل والدین کا مطلب پتہ چلے گا. فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کو مسلمان بنایا ہے، لیکن گواہی کی ترتیب اور عبادت کی ترتیب میں فرق ہے. عورت پورا مہینہ مسلسل عبادت نہیں کر سکتی، چند دن اس کی معذوری کے، ان دنوں میں اس نے عبادت نہیں کرنی. تو یہ اسی لیے ناقص الدین ہے. کیا معنی، اس کا اسلام کم ہے؟ جی نہیں، اس کو پورا مہینہ کنٹینیوسلی عبادت کا وقت نہیں ملتا، اس کو اسلام کچھ دن عبادت سے روکتا ہے. اور ناقص العقل کا معنی کہ جب گواہی کی ضرورت پڑے تو وہاں 2 مردوں کے برابر، 2 عورتوں کے برابر ایک مرد کی گواہی ہے. کیوں؟ فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى. قرآن کہتے ہیں ہو سکتا ہے خواتین پہ گھر کی ذمہ داریاں بہت ہیں، تو کما حق کو واقعہ یاد نہ کر سکے تو 1 1 2 11 ہوتی ہیں. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ بیوی کو تانا دیں، ارے تو پاگل ہے، تو ناقص العقل ہے، تجھے تو آتا جاتا کچھ نہیں ہے. اس سے گھر ٹوٹتا ہے. اور میرے دوستو، میں ایک بات اپنی ماؤں بہنوں کو کہنے کے لیے ایک جملہ کہنے لگا ہوں. یہ نہ سمجھیں کہ عورت کا رتبہ چھوٹا ہے تو عورت کا کوئی درجہ ہی نہیں ہے. جی نہیں، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. میں مانتا ہوں عورت نبی بن نہیں سکتی، لیکن نبی جن تو سکتی ہے. خاتون سے ہی تو نبی پاک پیدا ہوتے ہیں نا. تو ایک خاتون جب نبی بن سکتی نہیں، نبی جن سکتی ہے تو مقام تو ہو گیا. اور کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کو رب کریم عورت کا ذکر کر کے قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ یہ ایک نیکی کریں گی میں ان کا دگنا ان کو ثواب دوں. یہ مرد کے لیے تو جملہ نہیں ہے، یہ عورت کے لیے. 22ویں پارے کا پہلا صفحہ، پہلی آیت ہوتا ہے. رب کریم فرماتے ہیں وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. فرمایا اے نبی کی گھر والیو، میرا تم سے یہ وعدہ ہے، تم نیکی ایک کرو گی اور میں اس کا بدلہ تمہیں دوہرا دوں گا. نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، 2 مرتبہ بدلہ ملے گا. کیا آخرت کا بدلہ بھی دنیا میں ملے گا؟ فرمایا جی نہیں. وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، آخرت میں تو تمہاری عزت دار مہمان نوازی ہونی اور تو اپنی جگہ ہے. تو میرے دوستو، یہ مقام اللہ نے ایک عورت کو دیا. اور میں ایک جملہ مزید سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. رب کریم نے عورت کو کیوں پیدا کیا؟ فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ مرد کو اس سے سکون ملے. تو خاتون خانہ کو چاہیے، وائف بیگم اور زوجہ محترمہ کو چاہیے وہ گھر کو ایسے ماحول میں رکھے کہ خاوند کو اس سے سکون ملے. اور یہ سکون پیدا کرنا ایک عورت کا کام. ناراض نہ ہونا، آج کل جو بہو بن کے آتی ہے نا، وہ اپنی ساس کے مقابلے میں اپنے خاوند کو، یعنی خاوند کی ماں کے مقابلے میں ابھارنا شروع کر دیتی ہے کہ اس سے بات نہ کرنا، اس سے گفتگو نہ کرنا، یہ تیری ماں نہیں ہے، تیری دشمن ہے، تیری بچوں کی ایسے. تو میں عورتوں کے مجمع میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ میری ماؤں بہنوں، تم آج کی بہو ہو، کل کی ساس ہو. آج تم اپنے خاوند کو اس کی ماں سے جدا کر کے بولنے پر پابندی، بہنوں سے جدا کر کے بات کرنے پہ پابندی رکھ رہی ہیں، تو کل آپ بھی ساس بنے گی. آپ کے بیٹے نے بھی اپنی بیوی کو بیاہ کے گھر لانا ہے اور آپ کی بہو بھی آنی ہے. آج یہ بیٹا تم نے ماں سے جدا کیا، کل اپنا انتظار کر. آج کی بہو کل کی ساس ہے. اور یہ جملہ ہے، یہ بات ہے. تھوڑا سا مرد اس مسئلے میں معاملہ ٹھیک کرے نا تو کبھی ساس بہو کی لڑائیاں نہیں ہو سکتی. سمجھانے کے لیے کہنے لگا.
مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں، مجھ سے میرا حلقہ بیعت یا اپنے دوست متوسلین یہ سارے پوچھتے ہیں کہ یہ بڑا سینسیٹیو میٹر، حساس معاملہ ہے، ماں کو اور بیوی کو راضی کیسے کریں؟ میں کہتا ہوں ایک بات طے کرنا، مجمع گھر میں جب گھر کا مجمع ہونا تو سب میں اماں کو سچا کریں، یہ میری اماں ٹھیک ہے، اماں ہے بوڑھی ہے، اس کو سکون دے۔ کمرے میں بیوی کے گھٹنے پکڑ کے اس کو کہنا پڑے نا کہ بیگم راضی ہو جا، تو آپ گھٹنے پکڑ لیں، تو اس سے صرف یہ سمجھائیں کہ میری ماں ہے، اس کے قدموں تلے میری جنت ہے، اللہ کے لیے تھوڑی نرم ہو جائے۔ تو آج کی بہو کل کی ساس ہے، آپ کی بیوی مانتی کیسے نہیں، لیکن آپ کے پاس زبان ہونی چاہیے، آپ کے پاس پیاری نگاہ ہونی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نگاہوں میں اتنا پیار ڈولے کہ تجھ سے پتھر بھی ہنس کے بولے، لفظ آپ کے پاس ہونے چاہیے، آپ کو انداز گفتگو آنا چاہیے، سمجھانے کا انداز ہو، آپ کا گھر کیسے سنورتا نہیں۔ اور میں عورتوں کو بھی ایک جملہ کہتا ہوں کہ اپنے میاں سے کوئی بات منوانی ہو نا تو میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں، آپ آسانی سے منوا سکتے ہیں، جائز امور کی حد تک۔ کیسے؟ ہماری خواتین میں ایک کمی ہے، اگر وہ کمی چھوڑ دیں ان کا گھر جنت بن جائے۔ وہ کیا کمی ہے؟ اب توجہ رکھنا، عورت بیوی گھر میں تنگ ہوتی ہے، سارا دن گھر میں کام کر کر کے شام کو خاوند گھر آتا ہے نا، آتے ہی شروع ہو جائے گی، 2 بچیاں بیمار ہیں، ان کی دوائی لے آ، گھر کا انرجی سیور جل چکا ہے، اس کو بنوا دے، یہ پنکھا خراب ہو گیا ہے، اس کو ٹھیک کرا دے، وہ پوری کاموں کی لسٹ لگا دے۔ اور جب یہ کام ہو جانا ہے تو خاوند کو آنا ہے غصہ، اس نے 2-4 باتیں کہنی ہے، پھر یہ کھانا لگائے گی، اس نے پلیٹ اٹھا کے پٹخ دینا ہے اور جا کر سو جانا ہے۔ لڑائی پڑ گئی تو میں آسان حل بتاتا ہوں، آپ کے میاں گھر سے باہر گئے ہیں، جب گھر میں واپس آئے نا تو آپ آتے ہی ان سے پانی کا گلاس سامنے رکھیں، ٹھنڈا پئیں گے گرم پئیں، میٹھا پینا ہے آپ نے نمکین پینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی ویسٹ کوٹ اتار کے آپ ہینگر میں لگائیں، اس کو آسانی سے بٹھائیں، جوتے ایک طرف رکھیں، کھانا لگاؤ، کھانا کھلائیں، اسے کچھ اور طلب ہے تو وہ کریں۔ جب اس کی ضروریات پوری ہو جائے نا پھر آرام سے بیٹھ کے اسے 100 کام بھی بتاؤ گی وہ کر لے گا۔ وقت تو دیکھو نا، معاملہ تو دیکھو، آپ کا گھر معاشرے کی اصلاح ہوتی کیسے نہیں، لیکن کچھ معاملے میں تو بندہ دیکھو۔ آج ہمارے یہاں یہ کمی ہے، اور میری مائیں بہنیں جو مجھ سے حلقہ بیعت میں مجھ سے ایک بات اکثر طور پہ، پرسوں بھی ایک خاتون کا میسج آیا، استاد جی بچے کہنا نہیں مانگتے، میں بچوں کو سمجھاتی ہوں، نافرمان بنتے جا رہے، میرے سامنے اونچا بولتے ہیں، اپنے ابا کے سامنے اونچا بولتے ہیں، کیا کریں؟ میں نے کہا بچے تو بچے ہیں نا، وہ تو غلطی کریں گے، مجھے لگتا ہے ان میں آپ بڑوں کا قصور ہے۔ کیا قصور ہے؟ میں نے کہا آپ بچوں کو سمجھاتی ہوں، اس دن گلاس توڑ دیا، میں نے بیٹھ کے سمجھایا بیٹا یہ گلاس توڑنے والا نہیں ہوتا، خواہ مخواہ سے مہمانوں کے آگے تو نے گلاس توڑ دیا۔ بیٹی میری چل کے آ رہی تھی، اس کے ہاتھ سے جگ گر گیا، میں نے کہا اندھی ہے دیکھ نہیں سکتی، تجھ سے جگ گر گیا، خیال کیا کر، اب مہمانوں کے سامنے ناک کٹوا دی ہے۔ میں نے کہا میں سمجھ گیا ہوں، یہی تو آپ دوائی کی جگہ ان کو بیمار کر رہی ہیں۔ کیوں؟ میں نے کہا سمجھانے کا وقت یہ نہیں ہے جب غلطی کرے فوراً سمجھا دو، یہ وقت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی خاص وقت ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے بتائیں جب آپ کو اپنی اماں رات کو سلاتے ہوئے کہانیاں سناتی تھی آپ کو پرسکون نیند آتی تھی؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا اس وقت اماں سے محبت بڑھتی تھی؟ بہت بڑھتی تھی۔ اگر اماں اس وقت کچھ کہتی ہے نیند چھوڑ کے مان لیتی، اماں کہانی سنا رہی، تو میں نے کہا سمجھانے کا وقت رات ہے۔ جب آپ کا بچہ آپ کی بچی آپ کے ساتھ سوئے اور آپ اس کو 2 کہانیاں سنائیں، ایک کوا تھا اور ایک طوطا تھا، کہانی جاتی جاتی ہے میرپور سے بمبر تک تو ختم ہو جائے گی طوطے اور کوے کی کہانی۔ جب ختم ہو جائے پھر اس کو 2 باتیں سمجھانا کہ بیٹا جگ بڑی مضبوطی سے پکڑتے ہیں، آج آپ نے جگ پکڑا، جگ آپ کے ہاتھ سے گر گیا، وہ 4 ٹکڑے ہو گیا، کانچ کا جگ تھا، میں نے جان بوجھ کے اس وقت نہیں بتایا تاکہ آپ کی مہمانوں کے سامنے بےزتی نہ ہو، لیکن آئندہ خیال کرنا۔ اب بیٹی کا ذہن بنے گا، اماں میری دشمن نہیں ہے، میری عزت نفس کا خیال کیا ہے، مجھے بے عزت نہیں کیا، مجھے اس نے مقام دیا ہے، آئندہ مجھے اپنی جان پہ بن گئی نا، جان پہ بنا لو گے لیکن اماں کی چیز کی حفاظت کرو گے۔ یہ ہے سمجھانے کا وقت۔ آپ کا بیٹا ہے نا وہ نماز نہیں پڑھتا، سمجھانے کا وقت یہ ہے، یہ نہیں ہے آپ نے 2 تھپڑ اٹھائے چل نماز کے لیے، ایک تو تمہارے کہنے پہ پڑھ لے گا لیکن جب تم نہیں ہوگے نا پھر اس نے نماز نہیں پڑھنی، پھر وہ نماز کا دشمن بن جائے گا۔ حدیث پاک میں کیا ہے؟
मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सबअ और वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अश्र। डांट डिपट का हुक्म 10 साल के बाद है। ये वज़रिबूहुम से बड़ा डंडा उठाना नहीं है, ठीक है, वरना नाबालिग की मार का तो कल क़यामत में अल्लाह के रसूल वकील बनेंगे। यहाँ डांट डिपट है और समझाना 7 साल में। ये 7 से 10, ये 7 साल से लेकर 10 साल की उम्र का वो ज़माना है जिस ज़माने में बच्चे की ग्रोथिंग एज है। तो आप इस ज़माने में उसे प्यार से समझाएं, प्यार से बताएं, नसीहत करें, बुरे और अच्छे का फ़र्क दिलाएं, लेकिन एक अच्छे टाइम पर आपकी औलाद आपका कहना मानेगी। तो मुझे खातून कहने लगी, यकीनन आपने ठीक बात कही है, हम जहाँ गलती करते हैं वहाँ पकड़ लेते हैं, चल दे मार 4.5 तो काम पूरा हो जाता है। मैंने कहा यूँ नहीं करना, हम अपने हाथों से अपने बच्चों को खुद बिगाड़ रहे थे। और अगर किसी की औलाद में उसकी बच्चियां और बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, तालीम में कमी है, वो आगे चलते नहीं, तो क्या करें? उसको ये न कहें कौन ज़हन है, जाहिल है, अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट तो देख, ये ईयरली मंथली जो रिपोर्ट तेरा इदारा मुझे भेज रहा है, ये तेरी कैफियत है। यूं करेंगे बच्चा आकड़ जाएगा और बच्चा कहेगा अब्बा सिर्फ बेइज्जत करता है, बेइज्जती करता है, ढीठ बन जाएगा वो, आगे कुछ नहीं होगा। आपने यूं नहीं करना, आपने 2-3 काम करने, आपका बच्चा आपकी तालीम में आपका साथी बनेगा और अच्छी तालीम पढ़ जाएगा। वो क्या करना है? तवज्जो रखें, तवज्जो। आपने सबसे पहले ये करना है कि घर में आकर अपनी बेगम से बात करनी है। कहते हैं ना, आखड़ धी को सुनावण नूह को, बेटी से बात करें सुनाए बहू को। वो तो लोग गलत माना में लेते हैं, मैं अच्छे माने में लेकर आऊँ। बेगम से बात करें सुनाए बच्चों को, फलां की अम्मी मसलन उम्मे मोहम्मद तुम्हें एक वाक़या सुनाऊं? हाँ जी सुना दूँ। आज मैं गली में ठहरा था, 2 बच्चे जा रहे थे और उनके बाप, उनके वालिदैन उनके लिए सेहरा लेकर जा रहे थे, गले में डालने के लिए हार लेकर जा रहे थे। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा अपने बच्चों को हार क्यों पहनाते? तो जब मैंने करीब होकर मालूम किया तो पता चला इनके बच्चे जो हैं ये फर्स्ट आए हैं, इसलिए उनके गले में हार पहनाया जा रहा है। ये गैर शऊरी तौर पे बच्चे का ज़हन बनेगा कि जब मैं भी मेहनत करके फर्स्ट आऊँगा तो मेरे गले में भी हार आए। तो उसे न कहें तेरे गले में हार होंगे बेटा, पढ़ ले, आज फलां का बच्चा इस तरह पढ़ गया, वो नहीं मानेगा। वो कहेगा अब्बू वो पढ़ गया, मेरे अंदर सलाहियत नहीं है, मैं नहीं कर सकता। आपने ये सुनाना बीवी को है, कहना बीवी को है, समझेगी आपकी औलाद। और अगर यूं भी नहीं समझे तो एक स्टेप इससे आगे बढ़े। घर में आकर मसलन आप बच्चे को हाफिज बनाना चाहते हैं तो घर में आकर हुफ्फाज की तारीफ में कुछ वाक़ियात सुना दो। हाफिज ऐसा होता है, हाफिज ऐसा होता है, हाफिज को मकाम ये मिला है, ये अच्छा मिला है, ये वाक़या सुना दो। घरों में तिलावत का माहौल रखें। दोपहर में बच्चों ने नींद से उठना, उठो उठो उठो, यूँ नहीं करना, बल्कि आपने अपने बरामदे में, अपने रूम में, अपने वहाँ पर लाउंचिंग, वो लाउंज में जहाँ आप बैठते हैं, लोग इसे टीवी रूम कहते हैं, मैं तो इसे डाइनिंग टेबल का रूम कहता हूँ। टीवी रूम कहकर लोगों को क्या हम तरगीब दे रहे हैं? तो किसी अच्छी जगह में बैठकर आपके पास छोटे छोटे से स्पीकर लगे हुए हैं, आप यूँ USB से या मोबाइल से तिलावत ऑन कर दें। 4 बजे सब ने उठना है तो छोटी छोटी सी तिलावत लगा दें, बच्चे तिलावत सुन के ही उठेंगे, उनका जहन बनेगा। और अगर यूँ भी नहीं है तो फिर आखिरी वाले को और देता हूँ, आखिरी मेरे जहन के मुताबिक कुछ और भी बन सकते हैं। किसी हाफिज बच्चे को, किसी पढ़े लिखे बच्चे को, किसी टैलेंट वाले बच्चे को बुलाएं और अपने बच्चे के सामने जेब से वॉलेट निकालें, बटवे से उसको इनाम निकाल के उसको दें। ये न कहें तू पढ़ता हो तो तुझे भी देता, अपने बच्चे को कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसके सामने दें। आपका बच्चा सिर्फ इस बात को विजिट करे, देखे अब्बा इस बंदे की यूं कदर कर रहा है, उसका खुद ब खुद जहन बन जाए। ये हम अपनी औलादों के लिए नहीं करते, हम डंडे उठा के तख्ता मश्क बनाए हुए हैं, हम ये सारे काम कर रहे हैं जिसकी वजह से वो सारे काम हमसे हो रहे हैं जो हम नहीं चाहते और हमारी औलाद वो कर रही है। आप यूँ करें और मामला बनता कैसे है। और मौजूदा दौर में आप नाराज़ ना हो, मैं एक जुमला कहता हूँ, आप अपने बच्चों को मोबाइल, इंटरनेट का मोबाइल लेकर देते हैं, आपके घर का मैटर है, मैं उसमें इंटरेस्ट नहीं करता, लेकिन एक बात ज़रूर करता हूँ, दे दे, अपनी बच्ची को दे दे मोबाइल, अपने बच्चे को दे दे, लेकिन कम अज़ कम चेक एंड बैलेंस ज़रूर रखें, निगरानी ज़रूर रखें।
آپ نے اسے نیٹ آن کر کے بچی کو موبائل دے دیا، میرے پاس کارگزاریوں کی لسٹ ہے، لسٹ. ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور بچی گھر سے فرار ہو جاتی. ماں باپ سمجھ رہے ہوتے ہماری بچی تو بہت عقل مند ہے. بھائی شریف ہے، عقل مند ہے تیری بیٹی، میں اس پر کوئی حرف نہیں لا رہا، لیکن جس سے اس کا رابطہ ہے وہ تو بھیڑیا ہے نا، وہ تو درندہ ہے نا. اس نے تو تیرے گھر کو، تیرے گھر کی عزت کو نہیں دیکھنا نا، اس نے تو داؤ پہ لگانا ہے. تو اس لیے خدا کے لیے چیک اینڈ بیلنس ضرور رکھیں. آج چیک اینڈ بیلنس لوگ نہیں رکھتے، نہ مائیں رکھتی ہیں نہ والد رکھتے ہیں، اور پھر یہ حالات آپ کے سامنے ہیں. تو ہم اس طرح اپنی اولاد کی قدر کر سکتے ہیں. اور ایک بات میں مزید ساس بہو کے معاملے پہ عرض کرتا ہوں. میں نے فیصل آباد کے ایک عالم دین جو حکیم بھی ہیں، ڈاکٹر ہیں، میڈیکل کے شعبے سے ریلیٹڈ ہیں، ان کا ایک واقعہ پڑھا. وہ فرمانے لگے میرے پاس ایک خاتون آئی، نوجوان تھی، اور آ کر کہتی ہے کہ حکیم صاحب میں آپ سے دوائی لے جاتی ہوں، آپ مجھے جانتے تو ہیں. میں نے کہا جی آپ ہر وقت میرے پیشنٹ ہیں، آپ آتی رہتی ہیں. میں نے کہا حکیم صاحب آپ کو ابو سمجھ کر ایک بات کہتی ہوں، اللہ کے لیے کسی کو نہ بتانا. کام ہونا ہے تو کر دینا، نہیں ہوتا تو بتانا کسی کو. میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا بولو. انہوں نے کہا تنہائی میں بات کرنی ہے، مریضوں سے ہٹ کر. تنہائی میں بیٹھے تو خاتون کہنے لگی کہ مجھے زہر چاہیے، لیکن وہ زہر وہ سلولی پوائزن ہو، جو آہستہ آہستہ اثر کرے، فوراً نہ مر جانا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. مہینے میں بندہ مر جائے. بیٹا کیا کرو گی؟ حکیم صاحب آپ اس بات کو چھوڑ دیں، بس مجھے بتا. انہوں نے کہا دیکھو مجھے باپ کہا ہے نا، تو تو بھی میری بیٹی کی جگہ ہے، تو اتنی بات تو مجھے بتا دے کیا کرے گی، تاکہ میں اس حساب سے تمہیں زہر دے سکوں، میرے پاس زہریں ہیں. تو خاتون کو کچھ تسلی ہوئی. انہوں نے کہا جی بندہ اعتماد کا ہے. انہوں نے کہا جی میں نے اپنی ساس کو یہ کھلانی ہے، میں اپنی ساس سے تنگ ہوں، میرا میاں میری سنتا ہی نہیں، اس کے لیے اماں بابا کھانا کعبہ، بس دوسری بات ہی نہیں. تو میں اپنی ساس کو کھلانا چاہتی ہوں تاکہ. تو حکیم صاحب سمجھ گئے سارا معاملہ. حکیم حکمت والے تھے، عقل مند تھے. انہوں نے کہا بیٹا پھر 1 مہینے والی زہر نہ لو، کم از کم 6 ماہ والی زہر لو. انہوں نے کہا انکل کیوں؟ کہا 6 ماہ والی زہر لے لو تاکہ تمہارے اوپر نام بھی نہ آئے، لیکن اس دوران ایک کام تمہیں کرنا پڑے گا. انہوں نے کہا ابو کیا کام؟ کہا بیٹا کام یہ ہوگا کہ اپنی ساس سے تعلقات بڑے اچھے کر لینا، اخلاق سے پیش آنا. انہوں نے کہا یہ کیوں؟ میں تو اس کو زہر دے رہا ہوں. انہوں نے کہا خدا کی بندی تیری لڑائی ہوئی اور مر گئی تو سارے تیرا نام کریں گے. جب تیرے اخلاق اچھے ہوں گے، اس سے پیار ہوگا تو کوئی تیرا نام نہیں کرے گا. سانپ بھی مر جائے گا اور لٹ بھی بچ جائے گا. میں کہ حکیم صاحب واقعی آپ ابا ہی ہیں، بڑے اچھے مشورہ دے رہے ہیں، بس آپ مجھے جلدی سے زہر دے دیں. انہوں نے ڈبیا میں زہر شہر پیک کی اور وہی اس کے ہاتھ میں تھما دی، اور خاتون نے کھانا لے کر چلی. رات کو سوچا کہ صبح اماں کو کھلاؤں گی، کھانے میں ڈال کے آہستہ آہستہ سے. بہانہ کیا بناؤں؟ کہ اماں کل کا کھانا میں بناؤں گی. تو ساس خوش ہو گئی، شکر ہے اس کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو گیا. آج کل یہ لوگ ذمہ داریاں نہیں دیکھتے نا. میں تیرے گھر میں جھاڑو لگاؤں؟ کیوں؟ میں کوئی نوکرانی ہوں؟ ایم آئی یور سروینٹ؟ اچھا. تو جب اپنے گھر میں آپ جھاڑو لگاتی تھی، وہاں پر آپ چڑیل تھی، وہاں پر تو کچھ معاملہ نہیں ہے. اور اسی طرح پھر میں تیرے گھر میں کپڑے دھو، میں دھوبن ہوں. تو جو اپنے بھائیوں کے کپڑے دھوتی تھی دھوبن تھی. تو بھائی اس کو بھی اپنا گھر سمجھ. آج کل یہ ہے نا، تو وہ بھی ایسے تھی. تو اس نے کہا اماں کھانا میں بناؤں گی. تو ماں نے 100 شکر پڑھا. ساس نے، بہو کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو گیا. چلو بہو صاحبہ نے کھانا بنایا، زہر ملا دی اور پہلا کھانا کھلا دیا. اور پھر سوچا کہ کیوں نہ میں اس سے مزید اخلاق میں آگے آ جاؤں. حکیم صاحب کا مشورہ بہت اچھا تھا. جب ہفتے کا اینڈ ہوا، آہستہ آہستہ کھلا رہی تھی، تو کہا اس دفعہ کپڑے بھی میں دھو رہی، گھر کے کپڑے بھی یہ دھو رہی ہے، کھانا بھی یہ بنا رہی ہے، پوچھا بھی یہ لگا رہی ہے، اور بڑی اچھی ترتیب سے معاملہ چل رہا ہے. 1 مہینہ گزرا نا، گھر میں سکون، امن، پیار، لڑائی فنش، ختم، کچھ بھی نہیں ہے، معاملہ بالکل ٹھیک ٹھاک. اب یہ دوریاں ختم ہوئی تو محبتیں پہنا شروع ہوئی، پیار بڑھنا شروع ہوئے، آپس میں ایک دوسرے کی قربتیں بڑھی. تو 1 سے 1.5 مہینہ جب گزرا نا، تو بہو نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ روزانہ زہر کی چھوٹی چھوٹی حصہ اور جز تو کھلا رہی ہوں،
اماں تو بہت اچھی بنتی جا رہی ہے، اور اپنے بیٹے کو بھی سمجھاتی ہے کہ اپنے بیوی کا بڑا خیال کیا کر، اس کو وقت پہ میکے لے جایا کر، یہ بہت اچھی ہے، اس کو اپنی ماں کے ساتھ۔ اماں مجھے خرچہ بھی دیتی ہے، کوئی ٹافی مافی جو بھی ہے وہ بھی دے دیتی ہے، تو بڑا پیار کا معاملہ ہے یار۔ 2 ماہ میں لڑکی اس نتیجے پہ پہنچی کہ ابھی 4 ماہ تو رہتے ہیں موت سے، اگر اس جیسی اچھی ساس مر گئی تو میرا تو وکیل ہی گھر میں کوئی نہیں ہوگا، تو مارنا نہیں چاہیے۔ اب وہ جائے حکیم صاحب کے پاس تو کس منہ سے جائے؟ تو وہ کہتی ہے اب میں کیا کروں؟ آخر 2-2.5 ماہ کے بعد جب حالات 100% اس کے پرامن ہوئے نا، اور تعریفیں ہونے لگی ہر جگہ اس ساس بہو کی، تو یہ حکیم صاحب کے پاس پہنچ گئی، آنکھوں میں آنسو، ہاتھ کپ کپا رہے، اکیلے میں بات کر رہی ہے۔ بیٹھ گئے حکیم صاحب، بزرگ آدمی تھے، جی بیٹا اب کون سی زہر چاہیے؟ اس نے ہاتھ مانگا۔ حکیم صاحب اب زہر نہیں چاہیے، اب تریاق چاہیے، یعنی جو زہر کے اثر کو ختم کر دے۔ کہا کیوں بیٹا؟ تریاق کا مطلب؟ کہا اب میں اپنی ساس کو کھونا نہیں چاہتی، میں چاہتی ہوں میری ساس زندہ رہے۔ کہا بیٹا وہ تو زہر تھی۔ کہا حکیم صاحب خدا کے لیے کوئی ایسا نسخہ بنا کے دے وہ زہر کا اثر اندر سے ریموو ہو جائے، کوئی ریموور والی دوائی بنا کے دے، وہ ختم ہو جائے، ریورس ہو جائے۔ انہوں نے کہا تیری ساس تجھ سے پھر لڑے گی؟ اس نے کہا نہیں لڑے گی، میں نے دیکھ لیا، بہت آزمایا، ہمارے گھر میں بہت پیار ہے، اللہ کے لیے اس جیسی اچھی ساس پہ نہیں مارنا چاہتا۔ حکیم صاحب پوچھتے گئے اسے پکا کرنے کے لیے، اینڈ یہی ہوا کہ لڑکی نے کوئی راستہ نہیں دیا اور کہا جی مجھے اپنی ساس کی زندگی چاہیے، ہر قیمت پہ چاہیے، مجھے زیورات بیچنے پڑے اس دوائی مہنگے ہونے کے لیے میں بیچتی ہوں، خدا کے لیے میری ماں کی جگہ اسے بچا لو۔ حکیم صاحب اب آنکھوں میں آنسو ہیں، روئے جا رہی ہے، تو حکیم صاحب سمجھ گئے کہ اب لوہا گرم ہے، اب سمجھانے کا فائدہ ہوگا۔ کہا بیٹا خوش ہو جا، وہ زہر نہیں تھی، وہ طاقت کی دوائی تھی۔ ٹیک جا کر لگے تو او طاقت کی دوائی تھی؟ کہا جی ہاں۔ کیوں؟ کہا جب تو میرے پاس آئی تھی نا تو تو نے مجھے اپنا ابا کہا تھا، تو میں نے تجھے بیٹی سمجھا تھا، تو پھر میں نے تیرا گھر بسانے کے لیے طاقت کی دوائی دی تھی، اپنی بیٹی سمجھ کے، زہر نہیں دی تھی۔ تو اچھا آپ نے تو پھر اچھا نہیں کیا۔ اس نے کہا نہیں بیٹا پوری بات سنو، جو زہر تھی نا وہ تمہارے رویوں میں تھی، زہر دوائی میں نہیں تھی۔ ساتھ ساتھ میں نے تجھے سمجھایا تھا کہ اس سے محبت بنا لے تاکہ تیرا قتل تیرے نام نہ آئے۔ نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا ظاہر اس رویے میں تو نے اپنا رویہ ایٹیٹیوڈ چینج کیا، ٹھیک ہے، ریلیشن شپ کے انداز میں محبت لائی، اس کو واقعی ماں سمجھنے لگی، اگرچہ ناٹک ہی تھا، تو اندر کی زہر ختم ہوئی تو محبتیں بڑھ گئیں، لہذا خوش ہو کے زندگی گزارو۔ میری ماؤں بہنوں، میں نہیں کہتا کہ آپ کے رویوں میں زہر ہے، میں نہیں کہتا آپ منہ کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں کڑوی ہے، ہو سکتا ہے آپ ہم سے زیادہ اچھی ہو، لیکن عام طور پہ معاشرہ یہ ہے، عام طور پہ حالات یہ ہیں، اور اگر ہمارے گھروں میں بھی ایسا ہے تو خدا کے لیے اس طرح کے اچھائی والے معاملات کر کے تو دیکھیں نا۔ میں ایک جملہ کہوں، میں معاشرے کو اچھی طرح جانتا ہوں، میری 7 بہنیں ہیں، تو 64-65 کے لگ بھگ میرے بھانجے بھانجیاں ہیں، اور میں اچھی بھلی فیملی رکھتا ہوں، میرا تجربہ ہے۔ میں سمجھانے کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ خاتون اپنے خاوند سے تو پیار کرتی ہے، خاوند کے بہن بھائی اور اس کے ماں باپ سے پیار نہیں رکھتی، گھر خراب ہو جاتے ہیں۔ اب گھر بچا رہے تو میں ایک نسخہ دینے لگا ہوں، وہ کیا ہے کہ اگر آپ کو آپ کا میاں اچھا لگتا ہے، وہ خرچہ دیتا ہے، وہ آپ کے ساتھ بااخلاق ہے، تو آپ یہ تعریف میاں کے منہ پہ ضرور کیجئے، لیکن میاں کی اماں کو جا کر کہیے اماں آپ کی اچھی تربیت ہے، آپ کا بیٹا میرے ساتھ بہت اچھا ہے۔ اس کی ماں کو جا کر ریلائز کرائیے، اس کی ماں کا مائنڈ سیٹ بنائیے، گویا تھینک فلی الفاظ، شکریہ کے لفظ لائیے، آپ بہت اچھی ہیں، آپ کی تربیت بہت اچھی ہے، آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کا بیٹا میرے ساتھ، میرے بچوں کے ساتھ اچھا ہے، میرے ماں باپ کے ساتھ اچھا ہے۔ اگر آپ یوں کہیں گی نا، آپ کی ساس کا دل بڑا ہو جائے گا، کل آپ نے بھی ساس بننا ہے، آپ کو پتا ہو، آپ کے ساتھ بھی اچھائی ہوگی، جو بوگی وہی کٹ ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کوئی آم کی گٹھلی بوئے اور وہاں سے کانٹا نکل آئے، یوں نہیں ہو سکتا۔
جو بونا ہے نا وہی کاٹنا ہے. آج آپ بو رہے ہیں, کل وہی آپ کاٹیں گے. نمبر 2, گھر میں بہو خوش رہے, بہت آسان ترتیب ہے. بہو کے پاس 10 جوڑے ہیں, وہ جوڑے نہیں جو ابھی کہہ رہے تھے کہ 100 جوڑے آئے ہوئے ہیں. مولانا کہہ رہے تھے نا 100 جوڑے یعنی میاں بیوی. اس پر بھی ایک لطیفہ ہے نا. کسی نے کہا یار بڑی مشکل سے جوڑا میرا درزی نے قبول کیا ہے, عید کے کچھ دن رہ گئے ہیں. وہ تو کہتا تھا میرے پاس رش ہے, بڑی مشکل سے بڑی منت ترلے سے جوڑا دے کر درزی کو آیا ہوں. اسی اسنا میں کسی نے کہا جوڑے تو آسمان پہ بنتے ہیں. وہ میاں بھی مراد تھے, یہ کپڑوں کا سوٹ تھا. اس کو سمجھ نہیں رہنے کا پہلے بتاتا میں تو درزی نو دے کے آ گیا, میں تو اس کو دے کر آ گیا. تو یہاں بھی جوڑے آئے ہوئے نا. میں یہ جوڑا نہیں, میں سوٹ لباس کی بات کر رہا ہوں. ملابس, اقمشہ. بہو کے پاس 10 سوٹ ہے پہننے کے لیے, لیکن یہ بہت کم جملہ کہہ رہا ہوں, یہ منیمم ہے. میں اس کے ہائی لیول کی بات نہیں کرتا, ورنہ تو بہت زیادہ ہوتے. لوگوں کی ایک بیوی ہیں, ان سے سنبھالی نہیں جاتی. میری الحمدللہ 3 ہے بیک وقت, اور میں سنبھالے ہوئے. ٹھیک ہے نا. آپ یہ نہ سمجھیں کل کا بچہ بیٹھ کے بات کر رہا ہے. اس معاملے میں بچہ ہوں عمر کے لحاظ سے, لیکن تجربے میں بچہ کچھ ہوں. مجھے بہت اچھی طرح ان معاملات کے تجربات ہیں. میرے الحمدللہ آپ سب سے زیادہ بچے, میں 11 بچوں کا باپ ہوں, تو میں تجربہ رکھتا ہوں. میں تبھی آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, ایسے نہیں کہہ رہا میں سدائے با صحرا لگا ہوا ہوں. ٹھیک ہے, ہم ایک پہاڑی کی بلند جگہ پہ بیٹھے ہیں, اس کا یہ معنی نہیں میں ہوائیں میں چھوڑ رہا ہوں, میں ریئلٹی رکھتا ہوں. 10 سوٹ ہے نا اگر لڑکی کے پاس, 10 اسے پسند ہے تو لیے ہے نا. کہتے جی ہاں. تو میں نے کہا اپنی ساس کے پاس گیا اور اسے کہا اماں بتا اس جمعے کو, اس سنڈے کو, اس ویکینڈ پہ میں کون سا سوٹ پہنوں, کون سی کلر کا. ویسے ہی پوچھ لو, تمہیں تو 10 ہی پسند ہے. اماں کہے پیلا تو پیلا, اماں کہے نیلا تو نیلا. 1 2 3 4 بار اس کی پسند پہ پہن لو. آپ کی ساس آپ پر ماں کی طرح شفیق رحیم نہ بن جائے تو آپ مجھے کہنا. آپ بازار گئی ہیں نا, آپ وہاں سے شاپنگ کر کے لائی ہیں, کوئی 2 بسکٹ لے کر, کوئی 3 4 ٹافیاں لے کر, کوئی 2 4 جو ہے نا کوئی اس طرح کی چیزیں کھانے پینے کی لے کر, معمولی سی, یہ آ کر اپنی ساس کو دے دیں. اماں میں آپ کے لیے لائی, آپ کھائیں گی مجھے اچھا لگے گا. آپ اپنی ساس کو دے دیں, دیکھو کہ آپ کی ساس آپ کے لیے پیار دیتی ہے یا نہیں دیتی. آج معاشرے کی اصلاح ایسی ہوتی ہے اپنے گھر سے. بہت آسان ہے گھر کو پیارے انداز میں بنانا, کوئی کسی قسم کا مشکل نہیں ہے. تو میری ماؤں بہنوں, میں آپ سے بڑے پیار کے انداز میں جملہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ ہی اپنے گھر کو بنانا سیکھیں. اور جو بیوی چاہتی ہے میرا خاوند میری جائز بات تسلیم کرے, اور وہ نہیں کر رہا, آسان نسخہ ہے. حدیث پاک میں 3 مرتبہ قل هو اللہ, سورۃ اخلاص پڑھو, پورے قرآن کا ثواب ہے. آپ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھیں اور اللہ سے دعا کرے اللہ میرے اس قرآن کریم کا ثواب میرے میاں کو پہنچا دے. ایصال ثواب کرے, خدا کی قسم اس کا مزاج آپ کے ساتھ بدل جائے. ہدیہ اعمال کرنا تو سیکھیں. یہ بات میں نے حضرت حاجی عبد الوہاب رحمہ اللہ سے سنی ہے. میں اپنے 4 ماہ کی بات کر رہا ہوں. فرمایا جب ہم نے کارگزاری پیش کی کہ حضرت ہم ایسی ایسی بستیوں میں جاتے ہیں جہاں پر بستر اٹھا کر لوگوں میں باہر پھینک دیتے ہیں, اس مسجد میں نہیں رہنا, ادھر نہیں آنا, دفع ہو جاؤ, نکل جاؤ. ہم تو دین کی نیت سے جاتے ہیں, لوگ ہمارے ساتھ یہ بیہیویئر کر رہے ہیں. انہوں نے فرمایا آپ ایک کمی کرتے ہیں, آپ ان کو ہدیہ اعمال تو کریں, کچھ قرآن پڑھ کے بخش دیں, کوئی نوافل پڑھ کے بخش دیں, کوئی ذکر کر کے بخش دیں, کوئی درود شریف پڑھ کے بخش دیں, پھر دیکھیں ان کا ماحول بدلتا ہے. ہماری جماعت کی تشکیل بورے والا میں تھی, حضرت حاجی عبد الوہاب رحمہ اللہ کے گاؤں میں. یہ میں اپنے 4 ماہ کی بات کر رہا ہوں, 1998. اس وقت کل عمر میری 12-13 سال تھی, 12 سال کے لگ بھگ تھی. پھر بھی حضرت جمشید مولانا جمشید علی خان رحمہ اللہ کو اللہ جزائے خیر دے, انہوں نے مجھے قبول کر لیا تھا اللہ رب العزت کے نام پہ. ورنہ اس آدھے گلاس کے آنسو ریونٹ کے ممبر کے پائے پکڑ کے اللہ سے بنوانے پہ لگی تھی. بہرحال وہ اس 4 ماہ کا آپ کو ایک کارگزاری کا واقعہ سنا. ہماری جماعت جت گئی اس کام میں, ہدیہ اعمال کے لیے. کوئی درود شریف کا ختم کر رہا ہے, کوئی سورۃ یاسین پڑھ رہا ہے, کوئی تلاوت کر رہا ہے, کوئی اذکار کر رہا ہے. روزانہ کی تسبیحات تو ویسے ہوتی ہیں, 2.5 گھنٹے کی تعلیم اگرچہ جنگل میں بیٹھ کے کر رہے ہیں درخت کے سائے میں. یہ پڑھا اور اس مولوی صاحب کو ہدیہ اعمال کیا جو ہمیں کہتا تھا کہ تم لوگ مشرک ہو,
تم گستاخ رسول ہو, تم رسول اللہ کی محبت نہیں رکھتے. عجیب بات ہے, ہم حضور پہ درود پڑھ کے اس بندے کو بھیج رہے ہیں اور وہ ہمیں حضور پاک کا گستاخ گردانتا ہے. ہدیہ مال ہوا, ایک بار پھر ٹرائی کی تو اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ گے لیکن گشت نہیں کرو گے میری مسجد. ہم نے کہا جی بہت اچھا, پہلی فتح تو ہو گئی. ہم مسجد میں جا کے بیٹھ گئے. ہم نے کہا آپس میں تو فتح کر سکتے ہیں, کہ جی کر سکتے ہیں. ہم نے آپس میں جب بات کی تو اس نے بڑے کان لگا کے سنے کہ بات تو درود شریف کی کر رہے ہیں, اچھا یہ درود بھی پڑھتے ہیں, اچھا یہ تو نماز بھی پڑھ, نماز کی تعلیم, اچھا یہ فلاں. تو اس نے کہا ادھر آؤ, یہ جو تم بیان میں کرتے ہو کیا کہتے ہو؟ ہم نے سنا دیا 6 نمبر ہے, ہم یوں کہتے ہیں یوں کہتے ہیں, یہ کلمے کی بات ہے, نماز کی بات ہے, علم و ذکر ہے, اخلاص نیت ہے, اکرام مسلم ہے, دعوت و تبلیغ, پوری ترتیب سنائی. بس اس سے ہٹ کے بات تو نہیں کرتے جنہیں ٹھیک ہے آج مغرب کے بعد میں اعلان کروں گا, بس یہی انداز میں آپ نے بات کر رہی ہے. اللہ جانتا ہے میں نے اسی مسجد سے 3 سروزوں کی جماعتیں وصول کی. تو ہدیہ اعمال یہ ہوتا ہے, اگر خاوند نہیں مان رہا اور آپ کا جائز مسئلہ ہے تو آپ اپنے خاوند کو ہدیہ اعمال کیجیے, آپ کا خاوند مانے. اور اسی طرح بیوی ہے نا, بیوی کو خاوند بھی ہدیہ اعمال کر سکتا ہے. لیکن آج میں نے خاوند کو بیوی کو سمجھانے کی باتیں بتا دی تو آپ کے راز فاش ہو جائیں گے. یہ مسٹیک ہوئی ہے کہ تم نے دونوں کا مجمع اکٹھا کر لیا, اسی لیے میں ایک کو مخاطب کر رہا ہوں. آپ کو بتا دوں کہ اس طرح آپ نے سمجھانا ہے تو کل آپ سے زیادہ انہیں کو پتا ہوگا, اس لیے آپ اپنا مجمع علیحدہ رکھ لیں. آج میں اپنی ماں و بہنوں کو سمجھانے کے لیے مخاطب ہوں. یہ انداز ہوتا ہے اپنے خاوند کو قابو کرنے کا. بیوی کو قابو کرنے کا انداز ہڈن کر لیں, یا جو مائک بند ہو جائے تو پھر آپ مجھ سے پوچھ لیں. تو مختلف انداز ہوتے ہیں, تحفہ دلہا بھی ہے اور تحفہ دلہن بھی ہے. میرے ایک دوست ہیں, مجھے کہتے ہیں میری جو بیوی ہے نا, مجھے کہتی ہے تیرے یہ حق ہیں یہ حق ہیں یہ پورے کر. میں نے کہا تو نے اسے پڑھنے کے لیے تحفہ دلہن دی تھی؟ کہتے ہیں میں نے تجھے تحفہ دلہا دی ہے. بچوں انتظار کر جو بھی یہ کرے گی. انہی میں سے ایک بات سمجھائے دیتا ہوں, باقی باتیں اپنی جگہ. آج بیوی حقوق کے لیے فیتا لے کر بیٹھ جاتی ہے, میرا اتنا حق ہے. اسی طرح ایک شادی ہو گئی اور بیوی اپنے میاں تو پورے حق ادا کرتا, لیکن بیوی کہتی مجھے علیحدہ گھر چاہیے, میں بالکل ادھر نہیں رہتی. ہاں خاوند کو اللہ نے وسعت دی تو علیحدہ کر دے, کوئی ایشو نہیں, بہت اچھی بات ہے, میں اس کی مخالفت نہیں کرتا. لیکن اگر خاوند کی حیثیت نہ ہو تو بیوی اس پہ دباؤ نہ دے. علیحدہ کمرہ تو ہے, علیحدہ واش روم تو ہے. اب 100% علیحدہ بعض اوقات مشکل ہوتے, بعض اوقات اللہ عطا فرمائے تو دے دے. لیکن ان دنوں میں خاوند کے پاس وسعت نہیں تھی, وہ کہتا کچھ صبر. آخر اس نے کہا جی میں نہیں رہتی اس گھر میں, مجھے تیرے ماں باپ کی بعض اوقات کھانا پکا کے دینا پڑتا ہے, میں نہیں دیتی. حالانکہ اپنے ماں باپ کو کھانا پکا کے بندہ دیتا تھا, ادھر گھر میں اعتراض نہیں ہے. یہی بیوی جو اپنے خاوند کو کہتی ہے الگ کرو مجھے, یہی جب بہن بن کے اپنے بھائیوں کے گھر جاتی ہے تو 4 بھابھیوں کو بیٹھ کے کہتی ہے اتفاق سے رہنا سیکھو, اتحاد سے رہنا سیکھو. میرے بھائی میری ماں باپ کی نشانی ہے. ادھر فارمولہ اپلائی ہوتا ہے, ادھر نہیں ہوتا, فرق ہے نا. تو تیرے ماں باپ کی خدمت میں نہیں کرتی, ٹھیک ہے, بہو پر ساس سسر کی خدمت واجب نہیں ہے, ٹھیک ہے میں مانتا ہوں. لیکن اگر سسر کی بطور بزرگ ہونے کے چھوٹی موٹی خدمت اگر ساس اور یہ کچھ ساس کی بھی اور سسر کی کر بھی لے تو اپنے ماں باپ سمجھے نا. انہیں بھی تو بیٹا ہی کہا ہوا ہے, انہیں تو آپ کی شادی میں کیا سے کیا نہیں کیا, ورنہ شادی سے اگلے دن کہتے چلو تو اور تیری بیوی جاؤ. انہوں نے تمہیں ٹھکانہ دیا, رہائش دیا, کچھ تو دیکھ. کیوں نہیں دیکھتی تھی؟ وہ تو بڑا پریشان ہو گیا کہ یار میں نے عالمہ سے شادی کی ہے, میری بیوی عالمہ ہے, میں نے تو سوچا تھا مجھے کوئی دینی مسئلے بتائے کہ تو ہر بات پہ فیتا نکال کے بیٹھی ہے. قرآن میں اتنا حق, حدیث پہ میرا اتنا حق, قال اللہ قال رسول اللہ, امام ابو یوسف نے بتایا, امام ابو حنیفہ کا فتویٰ. تو نرمی والے معاملات ہی نہیں ہیں یار, یہ تو کیا بن گیا. تو وہ ہم جیسے کسی مولوی کے پاس آ گیا کہ حضرت اے مسئلے کا حل کاٹ دو, میں کیا کروں. تو ہم نے کہا بھائی بہت آسان حل ہے, آپ بیوی کو علیحدہ گھر لے کر دے اور اسے کہ میں تمہیں علیحدہ گھر لے کر دے رہا ہوں, یہ تیرا حق ہے, وہ خوش ہو جائے. اور اس کے بعد اسے کہو ایک حق میرا بھی ہے. سمجھے؟ ابھی نہیں سمجھ, کوئی مولوی سمجھ گیا سارے لال. انہیں کہنا ایک حق میرا بھی ہے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. آپ فرماتے ہیں تمہارے پاس وسعت ہو, انصاف کر سکو, 2 شادیاں کر لو, 3 کر لو, 4 کر لو, تمہیں کوئی مسئلہ نہیں. تیرا حق ہے, تجھے علیحدہ گھر چاہیے,
میرا حق ہے مجھے دوسری بیوی چاہیے, وہ میرے ماں باپ کے ساتھ بھی خدمت میں رہے گی. اب میری بہن بھائی اور تو ہے کوئی نہیں, میں بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے کیوں جاؤں, لہٰذا میں دوسری شادی کر رہا ہوں, وہ میرے ماں باپ کی خدمت کرے گی اور تم علیحدہ گھر میں رہو, ماشاءاللہ بالکل اپنے حقوق میں رہو. انہوں نے کہا کہہ دوں, میں نے کہا کہہ دوں. مجھ سے پٹوا نہ دینا, میں نے کہا نہیں پیٹے گا تو جا کہہ دے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, گھر میں جا کے کہہ دیا اس نے. بیگم نے سنا تو پہلے تو وہ کہتے ہیں نا کانما یغشا علیہ من الموت, پہلے تو کام خراب ہو گیا. تو اچھا صبر کرو, مجھے ایک دن سوچنے کے لیے دو. میں نے کہا مفتی صاحب وہ تو سوچ رہی ہے. میں نے کہا سوچ نہیں رہی, یہی تو تیرا کام بن رہا ہے, آگے چل. ٹھیک ہو گیا. 1-1.5 دن سوچا اور اگلے دن میاں کو آ کر آپ کے لیے چائے بناؤ. میں نے کہا بیگم بڑی مہربان ہو گئی, یہ خیر ہے, نہیں میں چاہتی ہوں آپ کے لیے چائے بناؤ. بنا لا, بنا کے. اب میاں نے چائے پی لی. ایک بات کہوں جی, بس آپ اپنا ہاتھ چھوڑ دیں اور میں اپنا ہاتھ چھوڑ دوں, ہو گیا نا معاملہ ٹھیک. یہ صرف ایک حق آپ کو بتایا ہے, اس طرح اور بتا دوں تو میری ماں بہنوں کو سارے راز پتہ چل جانے ہیں. تو اسی لیے تھوڑا گزارا کریں, آج آپ صبر کریں. میں آج ان سے مخاطب ہوں, اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو محفوظ رکھے, رب کریم معاملات کو ٹھیک رکھے. اور میں یہاں ساتھ ایک لگے ہاتھوں جملہ کہتا ہوں, دوسری شادی کے لیے بھی اصول سن لو. دوسری شادی بیویاں نہیں کرنے دیتی, اس کی بھی ایک ٹھیک وجہ ہے, اس مسئلے پر بیویاں ٹھیک ہوتی ہیں. پتہ ہے وہ کیا؟ جب تم ایک بیوی کے حقوق غصب کرو گے, اس کے ساتھ انصاف نہیں کرو گے, اس پر میاں ظالم بنے گا, نعوذ باللہ تھپڑ مارے گا بیوی کے چہرے پہ, جو پورے قرآن اور پورے ذخیرہ حدیث میں کہیں ثابت نہیں ہے کہ رب اور رسول نے میاں کو اجازت دی ہو اپنی بیوی کے چہرے پہ تھپڑ مارے. کوئی ایک حوالہ آپ مجھے دکھا دیں, خدا کی قسم مجھ سے منہ مانگا انعام آپ لے لیں, کوئی حوالہ نہیں. مضربون کی تشریح علماء جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے, اور اس سے پہلے 3 کیٹیگریز کیا ہے. یہ جو اپنی بیوی کو حقوق کھاتے ہیں نا, تو اس لیے بیویاں سمجھتی ہیں کہ آج اکیلی ہوں, یہ حقوق غصب کر رہا ہے, حقوق کا ڈاکو اور تھیف بنا ہوا ہے, کل دوسری آ جائے گی تو مجھے تو پوچھے گا بھی نہیں. ان بیچاریوں کو یہ خدشہ حق کا ہوتا ہے. اس معاملے میں بیویوں کے حقوق کا علم برداروں کو ٹھیک کہتی ہوں. آج کل میں نے بہت جگہ کارگزاری دیکھی ہے, میاں دوسری شادی کرتا ہے بیوی پر زور دینے کے لیے. کیوں بھائی, وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے؟ تیری بیٹی جب بیائی جائے گی پھر میں پوچھوں گا تیرے دل پر کیا گزرتی ہے. یوں نہیں ہے, آپ اس معاملے میں یوں نہ لیں. ہاں آپ 100% حقوق پورے کر سکتے ہیں. عدل و انصاف یوں فیتا ناپ کے آپ کریں گے. حدیث پاک میں کل قیامت میں 2 شادیوں والا اللہ کے دربار میں آئے گا, اگر اس نے انصاف نہ کیا ہوگا تو ایک سائڈ اس کی فالج شدہ ہوگی. حضرات علماء بیٹھے ہیں, آپ پوچھ لینا, ایک سائڈ مفلوج ہوگی, پیرالائز ہوگی ایک سائڈ اس کی, تو بتائیں کیا عالم ہوگا. اس ڈر سے وہ اجازت نہیں دیتی. لیکن اگر آپ 100% معاملات ٹھیک رکھتے ہیں, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں لیکن میں اپنا ایکسپیرینس پیش کر رہا ہوں, 100% معاملات اچھائی کی بنیاد پہ رکھتے اور دینداری کی بنیاد پہ آپ کی شادیاں ہوتی تو کبھی اعتراض نہ ہوتا. ورنہ میری ساس اور میری پہلی بیگم صاحبہ میری دوسری ولیمے میں عورتوں میں موجود ہے, خود بانٹنے والی ہے. مجھے بھائی وسیم شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ تو جنت جو کوئی پیس لا گیا, ٹھیک ہے نا. تو بہرحال تو ایسا ہوتا ہے پھر. تو میرے دوستو, اسی لیے گھر کو بنانے میں عورت کا بھی ہاتھ ہے, مرد کا بھی ہاتھ ہے. اس لیے حقوق کے ساتھ, محبت کے ساتھ, آداب کے ساتھ, پیار کے ساتھ, الفت کے ساتھ, یگانگت کے ساتھ آپس میں اپنا ہم گھر بسانا سیکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے. ایک بات مزید بھی ذہن میں رکھنا, جو میں نے خطبے میں آیت اور حدیث پڑھی ہے, میں اس کا خلاصہ پیش کیے دیتا ہوں. رب کریم فرماتے ہیں انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سورۃ حجرات ہے. رب کریم دوسرے رکوع میں ارشاد فرماتے ہیں لوگوں میں نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا, اما حوا اور حضرت آدم علیہم السلام. تم میں جو قومیت ہے, جو میں تمہاری جو پہچان ہے کاسٹنگ کی, یہ فخر کے لیے نہیں ہے, قوم پرستی کے لیے نہیں ہے, لتعارفوا, جسٹ فار دا انٹروڈکشن اونلی, صرف تعارف کے لیے, ایک دوسرے کی پہچان کے لیے. اس لیے نہیں ہے کہ تم فخر کرو,
بیوی کہے میں اس قوم سے ہوں تو کمی ہے، یا خامد کہے میں اس قوم سے ہوں نعوذ باللہ تو کمی ہے. یوں نہیں، یہ ترتیب نہیں ہونی چاہیے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ہاں عزتیں ہیں لیکن تقوی دین عبادت کے لحاظ سے، جس کے جتنی نیکی ہے اتنا اللہ کے ہاں وہ محترم ہے، اتنا وہ مکرم عند ربہ ہی ہے. اور حدیث پاک جو پڑھی ہے وہ خواتین میری ماؤں بہنوں کے لیے انتہائی مختصر دین اور ڈائریکٹ جنت کا راستہ. حضرت عبد الرحمن بن عوف راوی ہے، یا اللہ امام سخاوی نے المقاصد الحسنہ میں بھی ذکر کی ہے، امام طبرانی نے معجم میں بھی ذکر کی ہے، اور امام احمد رحمہ اللہ نے مسند احمد میں بھی ذکر کی ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، عشرہ مبشرہ کے مایہ ناز صحابی. حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها، عورت 5 نمازوں کی پابندی کرے، وصامت شہرہا، مہینے کے روزے رکھے اپنی ترتیب پہ، جو اس کے معذوری والے ہیں چلو اس کو لوٹا دے. دوسرا وحفظت فرجہا، اپنی عزت کی حفاظت کرے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا أَوْ زَوْجَهَا، اپنے خاوند کی بات کو تسلیم کرے، مانے اس کی بات کو. فرمایا دخلت من ای ابواب الجنت شاءت قیل لها ادخلی یوم القیامہ او کما قال علیہ السلام. قیامت میں یہ عورت رب کے دربار میں آئے گی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہیں اندر داخل ہو. کتنا مختصر سا آسان دین ہے عورت. اس لیے میری ماؤں بہنوں، نماز روزے اور دین کی بنیادوں کو سب سے اول طور پہ ترجیح دو، اگلا معاملہ بعد میں. پہلے دینداری ہے، پہلے دینداری. بس یہ دینداری ہوگی، دنیا بھی بہتر ہے، آخرت بھی بہتر. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں خوش رکھے، صراط مستقیم پہ رکھے، ہر گھر میں محبت عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.